بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی نظروں میں آ گئے تھے اور وہ لوگوں میں خداؤں کی توہین کرنے کے لحاظ سے مشہور ہو گئے تھے۔ ماں اس سے بھی پریشان رہنے لگی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا بنے گا۔ اس کا یہ حال ہے کہ کسی کو بھی بتوں کی عبادت کرتے دیکھتا ہے تو اس کا ضمیر برداشت نہیں کرتا، ایسے میں یہ ضرور کوئی نقصان اٹھا بیٹھے گا۔ ایک روز امیلہ نے اس خدشے کے پیش نظر ابراہیم کو اپنے پاس بلا لیا۔ امیلہ بستر پر بیمار لیٹی تھی، ابراہیم چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ امیلہ نے کہا، میرے بیٹے دیکھ، زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے ہونے دے، تم اس سے کچھ غم نہ کہا کرو۔ کون کیا کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے اس پر دھیان نہ دیا کرو۔ بادشاہ کیا کرتا ہے اور اس کے فوجی کیا کرتے ہیں، اس سے تمہارا کیا مطلب؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں، لیکن ان کی دشمنی تمہارا نقصان کر دے گی اور میں تمہیں کچھ ہوتا دیکھ نہیں سکتی۔ مگر ماں، میں سب کچھ ہوتا دیکھ کر کیسے چپ ہو جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، تو پھر میں اسے ٹھیک کیسے کہوں؟ امیلہ ابراہیم کا جواب سن کر چپ ہو گئی۔ چند دن اور گزرے تو امیلہ بستر پر لیٹے لیٹے اپنے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ابراہیم کا اس بھری دنیا میں اور کوئی غم غسار نہ تھا سوائے ایک ماں کے، لیکن وہ چھوڑ کر چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام اور بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہو گئے۔ آزر ان سے بتوں کی توہین کی وجہ سے خفا سا رہنے لگا تھا۔ ماں کی جدائی نے ابراہیم علیہ السلام کو تنہا کر دیا تھا۔ شہر کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ ان سارے حالات نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے پریشانی کے سائے بڑھا دیے، وہاں ایک رحمت کی گھٹا بھی پیدا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام ان دنوں جس قدر خود کو تنہا محسوس کرنے لگے، اتنا ہی اپنے رب کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ سورج، چاند، تارے اور دنیا جہاں کی دیگر نعمتوں کے متعلق وہ غور و خوض کرتے ہی تھے، اب ان میں اور بھی شدت آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول بن گیا کہ وہ شہر سے باہر نکل جاتے یا پھر کبھی کبھار دریائے فرات کے کنارے بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے رہتے۔ ایک روز وہ گھر سے نکلے، شہر سے باہر جانے لگے تو ایک جگہ ویرانے میں پہنچے تو ایک دم ایک آدمی سامنے آ کھڑا ہوا۔ روپ دار چہرہ اور سفید لباس پہنے وہ شخص ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ اس قدر حیران کن تھا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم کپ کپانے لگا۔ وہ پریشان کن نگاہوں سے آدمی کی طرف دیکھنے لگے، مگر وہ کوئی آدمی نہ تھا بلکہ آدمی کے روپ میں اللہ تعالی کی طرف سے آنے والا فرشتہ تھا۔ فرشتے نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شدید حیرت کی وجہ سے حالت خراب ہو رہی ہے تو اس نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے بولنا شروع کر دیا۔ اے ابراہیم، تم پر سلامتی ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ڈرنے کی کوئی بات ہے۔ فرشتے نے نرم لہجے میں بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو ان کی حالت سنبھلنے لگی۔ فرشتہ دوبارہ بولا، ابراہیم، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اس دنیا میں تمہارے سوا اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا اور کوئی نہیں، اور اللہ رب العزت نے تمہیں دعوت دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم خوش نصیب ہو، لہذا تم یہ عظیم کام کرو اور لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دو۔ دعوت دین دیتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری مدد رہنمائی کرے گا۔
تم واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ، دعوت کا کام شروع کر دو۔ اچانک ظاہر ہونے والا فرشتہ یہ سب باتیں کر کے غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ ورطہ حیرت سے باہر آئے، طبیعت بحال ہوئی تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ جس رب کی تلاش کر رہا تھا آج مل گیا ہے۔ واقعی یہ بہت جھوٹے ہیں اور وہ ایک اللہ ہی سچا رب اور مالک ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں ذرا کوتاہی نہیں کروں گا جو اس نے مجھے سونپا ہے۔ مسرت اور چہرے سے ملے جلے جذبات میں ابراہیم علیہ السلام نے عزم کیا اور واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ فرشتے نے اللہ کی طرف سے پہلی وحی لا کر ابراہیم علیہ السلام کے دل کی حالت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ اب انہیں دنیا بھر میں سے کسی کا بھی خوف اور ڈر نہ تھا۔ ان کی سوچ پختہ ہو گئی تھی، ان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ نئے عزم سے سرشار ہو کر گھر پہنچے تو آزر ایک پتھر کو تراش رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے اپنے باپ کے پاس گئے۔ آزر نے انہیں اپنے پاس دیکھا تو بت تراشنے کے اوزار چھوڑ دیے۔ ابراہیم نے کہا، ابا جان ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہو، آزر نے ہمتن گوش ہوتے ہوئے کہا۔ ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ کوئی بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی بات بول سکتے ہیں؟ اسی طرح نہ ہی وہ کسی کے کوئی کام آ سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ آزر ابراہیم علیہ السلام کی بات سنتے ہی غصے میں آ گیا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا، ابراہیم میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم ان خداؤں کے بارے میں کچھ نہیں کہو گے۔ تم اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ آخر کیوں ان خداؤں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ پھر آزر ذرا سنبھل کر بولا، دیکھو تمہاری عمر ابھی تھوڑی ہے، کچی عمر میں یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور شیطان اس رحیم و کریم اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ پکڑ لے۔ اگر اللہ کے عذاب نے آپ کو پکڑ لیا تو پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ آزر نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا۔ وہ بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ و بچار کرتا، اس نے غصے میں بھڑکتے ہوئے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے انکار کرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر ڈالوں گا اور یہ لوگ پتھر مار کر تجھے ختم کر دیں گے۔ جا اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو سمجھایا، لیکن جب دیکھا کہ وہ ان کی نصیحتوں سے بے انتہائی برت رہا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں کی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ ان کی تمام تر ہٹ دھرمی کے باوجود اس سے مہربانی کا ہی اظہار کریں۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی جانب سے لاپرواہی برت رہا ہے تو فرمایا، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر مہربان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، اور چونکہ زبردستی اور ضد سے ان کی ہدف کی حصول میں تاخیر ہوتی تھی اور وہ ان کو اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کا موقع بھی دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آزر کو مخاطب کر کے کہا، میں تم سے اور تمہارے خداؤں سے کنارہ کش کرتا ہوں اور اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے اللہ کو یاد کرنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس طرز بیان و تفکر سے آزر پر یہ بات عملاً ثابت کر دی کہ وہ اس کے خداؤں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور نہ تو وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، نہ ہی ان چیزوں کی ان کے دل میں کوئی عزت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سادہ لفظوں میں اپنا موقف واضح کر دیا اور آزر کو بتا دیا کہ ہماری جنگ بتوں اور بت پرستی کے خلاف ہے، اور ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے قطع تعلق کر لو۔ انہوں نے توحید کا اعلان کرنے کے بعد آزر اور اپنے دوسرے اقربا کو چند دنوں کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ وہ ان کے پروگرام پر غور کریں اور شاید خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ بت تراش اور بت پرست آزر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو نے اہل بابل میں ایک تذبذب کی صورت پیدا کر دی۔ ان کی یہ نئی باتیں ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچنے لگیں اور ان کا ذکر محفلوں میں بھی بڑے زور و شور سے ہونے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آسمانی باتوں نے شہر بابل میں کئی پارٹیاں پیدا کر دیں، اور وہ لوگ آپ کے ارشادات کے بارے میں بحث و مباحثے میں مشغول ہو گئے۔ اس ہنگامہ خیزی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعلانیہ سرگرمیوں کی راہ ہموار کر دی، اور انہیں یہ موقع مل گیا کہ گاہے بگاہے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر شہر کے عوامی مراکز اور محفلوں میں شرکت کریں اور سادہ اور واضح الفاظ میں اپنا موقف بیان کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عام مجموعوں میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، ناکارہ مجسمے قابل احترام نہیں ہیں اور ان کی کوئی قیمت نہیں۔ تم ان چیزوں کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو اور ان کی کیوں تعظیم کرتے ہو جن سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا؟ یہ چیزیں جن کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں اور جو سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں کہ تم انہیں سجدے کرتے ہو؟ کیا یہ مناسب ہے کہ بے قص قوم کی دولت خرچ کر کے تم یہ مجسمے بناؤ اور پھر انہیں سجدے کرو؟ ان مجسموں کی کوئی قیمت نہیں۔ ان بے جان چیزوں کو جو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ جوں جوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی الہامی باتوں نے بابل کی سرزمین کی ستم رسیدہ قوم کے دلوں پر اثر کرنا شروع کیا اور ان کی جان بلب جسم میں نئی روح پھونکی، اور انہوں نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی کہ ایک مجاہد میدان میں آ گیا ہے جو سر دھڑ کی بازی لگا کر نمرود کے مجسمے اور خدائی کے خلاف برسے پیکار ہے۔ نمرود کے درباریوں پر بھی اس صورتحال نے اپنا اثر چھوڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جہد مسلسل اور تبلیغ کے نتیجے میں لوگ درباریوں سے نفرت کرنے لگے، اور نمرود کی قدر ان کے دلوں میں گھٹ گئی اور اس کی عظمت اور شوکت میں بتدریج کمی ہونے لگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دلائل سے بھرپور تقاریر لوہار کے ہتھوڑی کی طرح درباریوں کے دماغ پر برسنے لگیں اور انہیں پریشانی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہ حیران تھے کہ اس جابر ظالم بادشاہ کے خلاف بھی کوئی آواز اٹھا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس دعوت کا آغاز اپنے والد سے کیا، اس کا چرچا آہستہ آہستہ دور دور تک پھیل گیا۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔